یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ بھئی امن کے لیے وقفہ خریدیں، اپنی تعمیر پہ توجہ دیں، ہمیں اسی دنیا کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک نئی تہذیب، ایک نئی قوت، ایک نئی طاقت ابھرتی ہوئی نظر آئی، بلکہ جس وقت یہ پورا معاملہ ہوا ہے عالمی استعمار نے 57 اسلامی ملکوں کو وجود پذیر کیا، اسی دور میں وہ قوت اٹھی ہے اور اس قوت کا نام ہے چین۔ وہ چین اپنا دنیا کے اندر بعض علاقوں میں اسی طرح سے کوئی مقدمات رکھتا ہے، جیسے تائیوان ہے یا ہانگ کانگ ہے، بھئی یہ ہماری سرزمین تھی اور اگر چاہے تو وہاں پر اقدام کرنے کی بھی پوزیشن میں ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے کچھ پروز اینڈ کونز ہوں گے، لیکن اس کا جو لاہ عمل ہمیں نظر آتا ہے اب تک پچھلے 50-55 سالوں میں، 70 سالوں میں، وہ بھی یہی ہے کہ کہیں پر اس نے تصادم پیدا نہیں کیا، اگرچہ وہ بہت ساری جگہوں پہ کانفلکٹ کے پیدا کر سکتا تھا۔ یہی لاہ عمل جرمنی نے اختیار کیا، وہ بھی شکست کھا گئے تھے، ان کے بھی علاقے طاقت و تراج ہو گئے تھے، ان کے اندر بھی شدید رد عمل تھا۔ یہی صورتحال جاپان میں ہوئی، یعنی جاپان کے وہ 2 شہر ہیں جن میں سب سے بڑے جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ جی آپ دیکھیے کہ 2 شہروں کو ایک جنگ بند کرنے کے لیے اڑا دیا گیا، وہاں کتنے بے گناہ مرے ہوں گے، یعنی وہاں تو کوئی مقاتلین کے خلاف یا کمبیٹنٹس کے خلاف اقدام نہیں کیا گیا، عام شہریوں کے خلاف اقدام کیا گیا۔ اس سب کے باوجود جرمنی نے، جاپان نے اور پھر چین نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ساری توجہات تعمیر پر مرکوز رکھیں گے اور کسی حال میں تصادم کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ ان کو ایسی شرائط سے سابقہ پیش آیا ہے، غور کر کے دیکھیں کہ جو شرائط ماننا فرد کے لیے مشکل ہوتا ہے، کچھ آئیے کہ ایک قوم مانے، لیکن وہ یہ بات سمجھ گئے کہ ہم شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک مہلت ہمیں ملی ہے، ان ملکوں پر براہ راست حکومتیں نہیں قائم کی، وہاں پر اگرچہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں لوگ مار دیے گئے، لیکن بہرحال جاپان میں امریکہ یا دوسری قوتیں چلی نہیں گئیں کہ وہاں حکومت کریں۔ یہی معاملہ جرمنی میں ہوا، موقع مل گیا ہے، موقع مل گیا ہے تو ہمیں اپنی تعمیر میں مصروف ہو جانا ہے۔ چین نے بالکل یہی کیا۔ آپ یہ دیکھیے وہ آج بھی دنیا میں کسی تصادم کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں، کسی جگہ نعرہ حق بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے ہانگ کانگ کے معاملے میں بھی انتظار کیا اور تائیوان کے معاملے میں بھی انتظار کر رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ جب دنیا میں اس طرح سے ترتیب الٹ جاتی ہے اور آپ زوال کی آخری حد کو چھونے کے بعد اپنے لیے زندگی کی رمق پاتے ہیں، اس موقع کے اوپر لاہ عمل ہوتا یہی ہے کہ تصادم سے گریز کر کے پہلے اپنے آپ کو پابرجا کیا جائے اور اپنی تعمیر کو اس درجے تک مکمل کر لیا جائے جہاں آپ دنیا میں حق و باطل کی باتیں کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔